بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان علمی اور فکری نشست، جس میں آپ کے سوالات کچھ ہم لیتے ہیں اور اس کے جوابات پھر اپنے تئیں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نشست جو ہماری پہلے ریگولر آتی تھی، ہفتے میں ایک دن لازمی یا 10 دن میں، لیکن اب کافی عرصہ سے دوسرے دروس کی وجہ سے اس کو ٹائم نہیں مل پایا، لہٰذا اب ہم نے یہ طے کیا ہے انشاءاللہ کہ جو بھی بروز اتوار یعنی سنڈے والے دن ہمارا درس آئے گا، ویڈیو آئے گی، وہ اسی موضوع پہ آئے گی، یعنی اس میں ہم آپ کے سوالات کچھ سلیکٹ کر کے ان کے جوابات جو ہے وہ دیا کریں گے، تاکہ بات جو ہے وہ صرف سوالات کرنے والوں تک محدود نہ رہے۔ ہو سکتا ہے ممکن ہے یہ سوالات اور بھی کوئی دیکھنے والوں کے اذہان میں آتے ہوں تو یہ ان تک بھی بات پہنچ جائے۔ تو انشاءاللہ اب سنڈے کے سنڈے، اتوار کی اتوار جو ہماری جو بھی ویڈیو آئے گی وہ یہی سوال و جواب کے عنوان سے اس کا موضوع ہوگا اور یہی نشست ہوگی۔ اور اس ضمن میں یہ نمبر آپ کے اسکرینوں پر چل رہا ہے، ہمارا مرکز تبلیغات کا واٹس ایپ نمبر، اس پہ آپ اپنے سوالات وائس میں یا تحریر کر کے بھجوا سکتے ہیں، اور جن کو جوابات اسی وقت وہ چاہیں وہ مینشن کر دیں کہ جناب اس کا بے شک ویڈیو میں بھی جواب دیں، لیکن ہمیں ابھی بھی جواب یعنی فوری طور پہ رپلائی کریں، تو انشاءاللہ ان کو فوری رپلائی بھی ہو جایا کرے گا اور پھر ویڈیو میں بھی ان کے سوالات کو ہم لے لیا کریں گے۔ اس نشست کا، اس سوال و جواب کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ممکن ہے کہ کئی اور ذہنوں میں بھی یہ سوالات آتے ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ سوال و جواب کی صورت میں چونکہ ہمارا سارا فوکس عقائد کے اوپر ہے، شرعی سوالات تو ہوتے نہیں ہیں، یا ہم کوئی یہ دعویٰ تھوڑی کرتے ہیں کہ ہم علامہ یا مولانا ہیں جی آپ فقہی مسائل بھی ہم سے پوچھیں۔ اگر آپ کسی کے مقلد ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان سے پوچھیں یا ان سی ویب سائٹ یا توضیح المسائل پر رابطہ کریں۔ یہ سوالات عقائد کے ضمن میں زیادہ تر ہوتے ہیں اور ہم لیتے بھی زیادہ عقائد کے ضمن میں ہی ہیں، تو اس لیے ان کے جوابات جو ہیں وہ مختصراً دیے نہیں جا سکتے، ورنہ بات ادھوری رہ جائے۔ تو 4 سے 5 سوالات صرف سلیکٹ کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کی لینتھ لمبی نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ مومنین اور مومنات جو ہیں وہ باقی دیگر امور کے لیے کبھی بھی انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ جناب ڈرامہ بڑا لمبا ہے، ٹاک شو بڑا لمبا ہے جی، اور فلمیں بڑی لمبی ہیں، اور یوٹیوب پہ کوئی سیریز دیکھ رہے ہیں تو وہ بڑی لمبی نہیں۔ جو بھی دینی عنوان سے ہماری ویڈیو ہوتی ہے، چونکہ ہماری تو ہوتی ہے دینی عنوان سے، ان کو وہ اس کی لینتھ بڑی لمبی لگتی ہے، ان کو بڑا بار گراں جیسے گزرتی ہے کوئی چیز ویسے گزرتا ہے۔ یہ 30 35 40 منٹ دین کے لیے نکالنا، بات سمجھنا، اس کی بابت سوال کرنا، تحقیق کرنا، نہیں، ان کے لیے بڑا امر محال ہے۔ اب یہ کوئی انٹرٹینمنٹ والی چیز ہو، ہم بھی جناب کو بالی ووڈ، لالی ووڈ، ہالی ووڈ کی خبریں لے کے ادھر بیٹھ جائیں تو یقین کریں 60 منٹ بھی اگر وہ خبریں آپ کو سنائی جائیں تو آپ میں سے کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا کہ جناب بڑی لمبی ویڈیو ہے، لیکن بدقسمتی اس مکتب کی، کیا کہا جائے، علم کے لیے ٹائم نہیں، دین کے لیے ٹائم نہیں، سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ ہم صرف 4 سے 5 سوالات لیا کریں گے، اور آگے بھی ہم اسی طرح سوالات لیتے ہیں 4 سے 5۔ تو چلتے ہیں جی، ابتدا کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ ہمیں جناب سائم بلوچ صاحب ہیں کراچی سے، انہوں نے واٹس ایپ کیا تھا، یہ کافی ہفتے ہو گئے جی اس سوال کو، اور ان کی خواہش پہ ہی، ان کی خواہش تھی کہ جناب اس کا جواب جو آپ کسی ویڈیو میں دے دیجئے گا تاکہ بات مجھ سے میں دوسروں تک پہنچ جائے۔ تو سائم بلوچ صاحب نے لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وسیلہ والی واضح آیت ہونے کے باوجود آپ جملہ یا علی مدد کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی ان کا اشارہ سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ والی آیت، اے مان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اس کے ضمن میں یہ لکھتے ہیں کہ جناب کیا وجہ ہے کہ اتنا واضح وسیلہ اختیار کرنے کا حکم اور آپ جملہ یا علی مدد کے اوپر معترض؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے میرے عزیز کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا یا آپ کا کوئی وہ اس میں قصور یہ نہیں ہے، یا دیگر اشخاص کا نہیں ہے جن کے ذہنوں میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، چونکہ آپ کی ذہن سازی، آپ کی تربیت، آپ کو ممبر سے پیغام ہی یہ دیا گیا ہے۔ مطلب یہ جو آیت ہے اس کا جو اگلا حصہ بھی ہم جہاد والا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کا پس منظر بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا جو مفہوم ہے، اچھا جو مفہوم خود امیر کائنات نے بتایا ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سرکار نے بتایا، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم جناب مرچ مسالوں والی تقریر کرنے والے خطیبوں کی بات کو پکڑ لیتے ہیں، جو کہ ہر چیز کو، یعنی یہ تو براہ راست جناب امیر سے استمداد کا معاملہ ہے، وہ زلجنا سے مانگنے کو، جھولوں سے مانگنے کو،
علم سے مانگنے کو، یعنی ان کی زیر استعمال چیزوں کی شبیہات سے مانگنے پر بھی یہ آیت فٹ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف توسل شخصی کو ڈنڈے کے زور پر منوانے والے اور اس کو نہ ماننے والوں کو شیعت سے نکالنے وہ بھی اسی آیت کو پکڑے بیٹھے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جن کے اوپر یہ آیت، یعنی جن سے مدد مانگنے کے اوپر یہ آیت ہم چپساں کرتے ہیں، فٹ کرتے ہیں، ان سے بہتر اس آیت کی کوئی تفسیر کر سکتا ہے، تعویل کر سکتا ہے، یا وسیلے کا مفہوم بتا سکتا ہے؟ وسیلے کا مفہوم ہی ہمیں غلط بتایا گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں کہاں ایسے وسیلہ اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے کہ جناب کسی مقدس ہستی کو آپ ہر حاجت کے لیے پکاریں، براہ راست پکاریں، چونکہ وہ بارگاہ الہی میں ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ فیض ہیں، تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اسکپ کر دیا جائے، مشکلات بھی ان کو بتائی جائیں، پکارا بھی ان سے جائے، مانگا بھی ان سے جائے، اور خوش بھی ان کو کیا جائے۔ تو اس آیت کا یہ مفہوم، لفظ وسیلہ کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں۔ یہ تو آپ دیکھیں راغب اصفہانی صاحب کی آپ وہ پڑھ لیں کتاب جو انہوں نے مفروضات القرآن کے نام سے لکھی ہے، اور دیگر آپ پڑھ لیں، اس میں وسیلے کا مفہوم آپ دیکھ لیں، اور اس کا جو آسان ترین مفہوم ہے وہ قرب ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی جستجو کرو، تگ و دو کرو۔ اب اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ تو دو لفظی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ان چیزوں کو سر انجام دینے سے آپ اس کا قرب حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو مخصوص بندے ہیں، انبیاء، رسل ہیں، ائمہ طہار ہیں، ان کی محبت بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھنا، ان سے محبت کرنے میں بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مطلب کون بدبخت یہ کہتا ہے کہ وسیلے والی آیت کا جو سرے سے ائمہ یا محمد اور آل محمد علیہ السلام یا دیگر انبیاء علیہ السلام سے کوئی واسطہ نہیں، واسطہ ہے، لیکن وہ محبت رکھنا، ان کو پکارنا نہیں ہے۔ وہ محبت یا وہ مودت جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی طرف دعوت نہیں دیتی کہ اللہ کو چھوڑ کے پکارا ان کو جائے، مانگا ان سے جائے، راضی صرف ان کو کیا جائے۔ مطلب یہ تو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والی ہستیاں ہیں۔ جب آپ اللہ کی اطاعت میں آ جائیں گے، جب آپ ان کی اطاعت کرتے کرتے احکام الہی، تو یہ خود بخود راضی ہو جائیں گی ہستیاں۔ معذرت کے ساتھ دیکھیے، میں پہلے بڑی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا اسلام کا یہ جو ہندو برادری والے ہمارے رسم و رواج ہیں، ان سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ یہ باتیں وہاں اچھی لگتی ہیں، آرتیاں اتارنا، وہ آپ نے دیکھا ایک تھالی میں جناب چراغ اور پھول اور یہ رکھ کے، وہ جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، جن کے انہوں نے بت بنائے ہیں، ان کے بتوں کے آگے وہ آرتیاں اتارتے ہیں، مالائیں پہناتے ہیں، یا ان کی فوٹو فریم کرا کے نیچے اگربتیاں لگا دیتے ہیں، تلک لگا دیتے ہیں ان کی فوٹو کے اوپر۔ بھائی یہ اسلام ہے، یہاں پہ اس قسم کے راضی نامے نہیں ہوتے، نہ اس طرح کی چیزوں کی اجازت ہے، نہ اس طرح کی چیزوں سے وہ راضی ہوتے ہیں، الٹا خفا ہوتے ہیں۔ وہ باتیں ان کو مبارک، وہ ان کے اس میں اچھا لگتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہی چیزیں آپ دیکھ لیں، مطلب زلجنا جو شبیہ زلجنا، آپ بتائیں مجھے، اول تو مجھے بات دور سے دور چلی جائے گی، اول تو اس کا مجھے وجود ثابت کریں، یعنی سید سجاد امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار، جنہوں نے جو اصل جو سواری تھی مولا کی، زلجنا مرتجز جس کا نام تھا، جو تاریخوں میں آتا ہے جی، جنہوں نے مطلب ان کے گھر کی سواری تھی نا، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی قربانیاں، اس کی جدوجہد، اس کی وفاداری سب کچھ دیکھا، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا سید سجاد اگر اس چیز کی گنجائش نکلتی، اور پھر آج کل تو یہ روزی روٹی کا ذریعہ بن گیا نا، مطلب یہ جو زلجنا در در لے کے پھرتے ہیں لوگ، آپ سائیکل پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کی واگ پکڑی ہوتی ہے جناب، جا کے جہاں علم لگے ہیں، جہاں پتہ ہے کہ مومنین ہیں جناب، وہاں سے چندے مانگنا، اول تو یہ روزی روٹی کا انہوں نے، اور اس غریب کو، اس معصوم بے زبان جانور کو جناب کس طرح سے لور لور گرمیوں میں پھراتے، اول تو اس کی گنجائش نکال کے دکھائیے۔ سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا کی محبوب سواری اور اس کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اس طرح کی وہ کوئی سارے انجام نہیں دے سکتے تھے۔ تو بہرحال بات، موضوع ہمارا بدل جائے گا، اس کے اوپر پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ جناب یہ دیکھ لیں کہ اس کو بھی اسی طرح سجا کے، اسی طرح اس کو مالائیں پہنا کے، اور بھائی اگر آپ نے جلوسوں میں لانا ہے تو اس کو اس طریقے سے لائیے کہ وہ دیکھ کے کربلا یاد آئے، کربلا والے یاد آئے، اس کو اس حالت غمگینی میں لائیے۔ امام کی جو سواری تھی، جو زلجنا تھا، مجھے یہ بتائیے کیا وہ اس طرح دھولوں کی طرح سجا ہوا تھا؟ محبت کے اور بھی بڑے تقاضے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا ہندو برادری والا میرے محترم وہ نہیں ہے کہ ان کو راضی کرنے سے مراد یہ ہے کہ چڑھاوے چڑھائے جائیں، ان کو راضی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان سے منسوب اشیاء کو جناب غلوف کر لیا جائے، کوئی قدموں میں جھک رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کوئی جسم پہ اس پہ ہاتھ لگا کے جناب چما چاٹی کر رہا ہے، تو یہ چیزیں قطعاً جائز نہیں ہیں۔ وسیلے کا بہترین مفہوم اگر آپ کو چاہیے تو وہ دو ہیں، ایک تو جناب امیر نے بیان کیا ہے، اور کسی کی کیا مجال کہ جناب امیر سے بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم علم میں سبقت لے جائے، کوئی فقہاء میں سے کوئی ہو، کابرین میں سے ہو، کوئی طالب علم ہو، کسی کی کیا مجال۔ تو خطبہ نمبر 108 غالباً نہج البلاغہ جا کے پڑھیے کہ اللہ کی طرف، یہ جناب امیر کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ لا الہ الا اللہ ہے۔
پھر اذان، نماز، پھر روزہ، حج، زکوٰۃ، صلہ رحمی، ماں باپ سے اس نے سلوک، جناب صدقات، اور یہ ساری چیزیں جناب امیر نے بیان کی ہیں۔ اگر وسیلے کے عنوان سے اللہ کے علاوہ کسی مقدس ہستی کو پکارنا، ان سے حاجات مانگنا، ان کو مصائب اور شدائد میں جناب اپنا وہ نجات ہندہ سمجھنا، اگر یہ مقصود ہوتا یا جائز ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ جناب امیر اس پورے وسیلے کے خطبے، وہ خطبہ ہے ہی اس کے اوپر، وہاں پہ ایک دفعہ بھی بیان نہیں کرتے؟ اچھا، جناب امیر کے بعد ان کے 11 بیٹے امام، کسی ایک نے بھی ایسا وسیلے کا مفہوم آپ جا کے پڑھ لیں، تفاسیر میں ان کے حدیثیں اور روایات نقل ہوئی، آپ پڑھ لیں، کسی ایک میں بھی کہا ہو، ہاں ٹھیک ہے کہیں کہا گیا کہ ہم اللہ کی طرف ہدایت دینے والے وسیلے ہیں، ہم باب اللہ ہیں، اللہ کے دروازے ہیں، جی، یعنی ہمارے سے داخل ہو کے تم اسلام سیکھو گے، دین سیکھو گے، توحید سیکھو گے، معرفت الہی سیکھو گے، احکام سیکھو گے، اور اطاعت الہی سیکھو گے کیسے کرنی ہے، تو اللہ بھی راضی اور سکھانے والے بھی راضی۔ یہ مفہوم جو ہے، جو آپ نے فٹ کر دیا کہ جناب وسیلے والی آیت کے ہوتے ہوئے آپ جملہ یا عالی مدد کے، اور بھائی پہلے جملہ یا عالی مدد کو وسیلہ یا توسل میں فٹ کر کے تو دکھاؤ، پھر بات کرو۔ اس آیت کا مفہوم تو یہ ہے، سیدھا سیدھا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایسے امور انجام دو، ہاں ان امور میں نے جیسے عرض کیا یہ امر ہے کہ اللہ کی محبوب ہستیوں سے محبت کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، کوئی بدبختی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب نہیں ہے، لیکن ان کی محبت کس لیے؟ ان کی اتباع کے لیے۔ بھئی انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی سیرت پڑھتا ہے، اس کی پسند ناپسند دیکھتا ہے، اس کے مطابق خود کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ محبت اور یہ اتباع تو اس عنوان سے تھی، اس عنوان سے تھوڑی تھی کہ جو ان کا خالق ہے ان ہستیوں کا اسی کو بلا دیا جائے، فراموش کر دیا جائے، اور انہی کا بس وہ ہر طریقے سے دامن۔ انہوں نے ساری عمر کس کو راضی کیا؟ اللہ۔ انہوں نے ساری عمر کیا بات پہنچائی؟ اسلام کی، قرآن کی۔ انہوں نے ساری عمر کیا کیا؟ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے پھر اللہ اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ ہم کر نہیں سکتے جب تک ان کی اطاعت اور ان کی اس میں اتباع میں نہ آ جائیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کیا تھی، قرآن کیا کہتا ہے۔ تو وسیلے کو جو آپ صرف یا علی مدد کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے پکڑ لیا ہے، کسی علمی فارم پہ آپ بات لے جائیں گے، جس طرح آپ کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہوئے گا۔ اس کا مفہوم وہ ہے ہی نہیں جو آپ نے پکڑ لیا۔ اس کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے اگر آپ نے اعمال کے علاوہ ان ہستیوں یا دیگر گزشتہ انبیاء سب سے اس کا مفہوم میں آتا ہے کہ بھئی اللہ کے قرب کی جو وسیلے ہیں اس تک جاؤ، نیک اعمال بھی وسیلہ ہیں، نیک ہستیاں بھی وسیلہ ہیں، مقدس ہستیاں، لیکن ان مقدس ہستیوں سے سیکھو، ان سے محبت کرو، ان کی محفل میں، روحانی محفل میں خود کو حاضر سمجھو، تو پھر ان سے کچھ سیکھو، اللہ کا قرب وہ کیسے حاصل کرتے تھے۔ تو یہ وسیلے والی آیت جملے پہ فٹ، یہ مرچ مسالہ لگا کے خطیبوں اور ذاکروں نے بات آپ تک پہنچائی ہے، وہ آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو گئی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، دور دور تک کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب دوسرا سوال محترمہ روبی فاطمہ، یہ بھی کراچی سے، انہوں نے کہا جی علماء اور مجتہدین سے اختلافات کسی کے ایجنڈے پر کر رہے ہیں، بس یہ سوال ہے۔ اب دیکھیے بات کو جب سمجھے بغیر، یعنی بار بار میری الحمدللہ 330 کے قریب ویڈیوز ہونے والی ہیں، شاید یہ آج والی 329ویں یا 30ویں ہو۔ میں نے کتنی ویڈیوز میں بتایا کہ جناب جو مسئلے کا حل میں قرآن و حدیث سے نہیں نکال سکتا، میں انہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ قبلہ محمد صاحب نجفی یعنی ڈکو صاحب حفظ اللہ تعالی، سید حسین فضل اللہ، ان کی بھی توضیح میرے پاس ہے، جناب آیت اللہ خامنئی کی توضیح سے کئی مسائل دیکھے ہم نے، یعنی ہم رجوع انہی کی طرف کرتے ہیں۔ اب یہ آپ نے لکھا جی ان سے مجتہدین اور علماء سے اختلاف کسی ایجنڈے کا حصہ ہے، یہ دیکھیے آپ، بھئی بات یہ ہے کہ فروعی معاملات میں تقلید کے ہم اگر قائل ہیں، لیکن اندھی تقلید کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ان سے اختلافات جو ہیں میرے اختلافات نہیں ہیں، کاش کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہوتا۔ جن کو آپ اختلافات کہتے ہیں وہ علمی سوالات ہیں جو سمجھنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ مجھے جن کا میں شیعہ ہوں، بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اپنا ہادی مان بیٹھا ہوں، امام مان بیٹھا ہوں، جی رہنما اور رہبر مان بیٹھا ہوں، یعنی جناب امیر، مجھے وہ کہیں کہ جناب مانگنا تو صرف اللہ سے مانگنا، دینا نہ یا دینا اسی کا اختیار ہے۔ مجھے اگر میرے فقہا میں سے کوئی کہے، یعنی اکثریت کہے کہ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے اذن کے ساتھ ان سے بھی مانگا جا سکتا ہے، اب اس بات کی تسلی اور تشنیگی اپنی دور کرنے کے لیے میں کہاں جاؤں گا؟ میں جاؤں گا سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کی طرف۔ مجھے آل محمد میں سے کسی ایک کی سیرت میں، یعنی سب سے بڑا جو میرے پاس سورس ہے مانگنے کا، کہ مانگنا کیسے ہے، مانگنا کیا کیا ہے، ادب و آداب کیا ہے، وہ سورس ہے صحیفہ کاملہ۔ مجھے وہاں پہ جملہ یا علی مدد کہیں ملے ہی نہ، ولایت تکوینی کہیں ملے ہی نہ، مجھے ایک ہی بات ملے ہی نہ کہ ان سے مانگ لیا، اس سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے، کیوں کہ یہ اللہ سے مانگتے ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ اللہ سے لے کے ہمیں دے، مجھے اس طرح کا کوئی نظریہ ملے ہی نہ۔
تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کی جب مجھے ملے کوئی نئی نظریہ اس قسم کا، اس کی بابت میں اگر سوال اٹھاتا ہوں کہ جناب بھائی ہے نا، آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں there is no objection on جعلی مدد، اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو ہمیں دلیل دیجئے قرآن اور حدیث سے۔ عقائد کے معاملے میں نہ ذاتی نظریات چلتے ہیں، نہ بزرگوں کی پالیسیاں چلتی ہیں، نہ بزرگان کی سیرتیں اور آباء و اجداد کے اعمال چلتے ہیں، جی وہ ایسے کرتے تھے، انہوں نے ایسا لکھ دیا۔ عقائد میں قرآن چلتا ہے، ان کا فرمان چلتا ہے، فرمان بھی وہ جو قرآن کے خلاف نہ ہو، یہ معیار ہمیں خود معصوم نے دیا۔ تو یہ علمی سوالات اٹھانے کو اگر آپ اختلاف کہتے ہیں یا ایجنڈا سمجھتے ہیں تو وہ پھر فابہا، وہ آپ کی سوچ، آپ کو مبارک۔ ہم اندھی تقلید کے قائل نہیں ہیں میرے محترم ناظرین و سامعین۔ میں بار بار آپ کو یہ ایک پیغام دیتا ہوں نوجوانوں کو، یاد رکھیے گا قرآن کے علاوہ کتاب کوئی نہیں، یعنی قرآن کے علاوہ ہر کتاب میں غلطی کا شائبہ ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں غلط ہو سکتی۔ قرآن الحمدللہ مکمل محفوظ ہے اور اس کے اوپر ہمارا ہے کہ وہ ہر قسم کی غلطی لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی وہ گنجائش کوئی، اور محمد والے محمد علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخصیات ایسی نہیں جن سے علمی سوال نہیں ہم کر سکتے، علمی اختلاف نہیں کر سکتے۔ اندھی تقلید یا شخصیت پرستی سب سے پہلے آپ کے ذہن کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ ممکن ہے کسی مسئلے میں ایک استاد نے اپنی تحقیق ریسرچ پیش کی ہو، اس کے شاگردوں میں سے کوئی اس سے بہتر ریسرچ پیش کر سکتا ہو، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جہاں وہ اپنے استاد کی شخصیت پرستی کی اس میں مبتلا ہو جائے گا، اس کا ذہن بند ہو جائے گا، وہ کہے گا حرف آخر یہ ہے جو میرے استاد نے لکھ دیا، بس دیٹس آل۔ تو اندھی تقلید یا شخصیت پرستی آپ کو بہت زیادہ آپ کے ٹیلنٹ سے محروم کر دیتی ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ سب سے پہلا تالا جو پڑتا ہے وہ اسی اندھی تقلید کا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے جن سے سیکھا ہم ان کے اوپر سوال کرتے ہیں، سیکھنے کے لیے، خدا نخواستہ یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں کہ جناب نہیں ہم 4 کتابیں پڑھ کے علماء پہ سوال نہیں، سیکھنے کے لیے۔ ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ جناب آپ علماء سے بڑھ گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہج البلاغہ کا ترجمہ میں نے تو نہیں کیا، مفتی جعفر صاحب نے کیا، یہاں تو ترجمے پہ تراز ہے تو ان پہ اٹھاؤ یا ہمارے سوال کا جواب دو۔ صحیفہ کاملہ کا ترجمہ میں نے تو نہیں کیا، مفتی صاحب نے کیا، ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے تو مفتی صاحب کو پکڑو، اعلان کرو کہ اگر ڈنڈی ماری نہیں ماری سوالوں کے جواب دو۔ اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ معذرت طبیعت چونکہ ابھی مکمل صحت یابی نہیں ملی، تو اس کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایجنڈا ہے، فلانا ہے، توہین ہے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں اس میں ہم تو پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، تیسرا سوال یہ محترم شہزاد احمد صاحب کو ملتان سے، برادران اہل سنت سے ان کا تعلق، انہوں نے ہمیں لکھ کے بھیجا تھا کہ جو امامت کا قائل نہ ہو لیکن ان ہستیوں سے محبت کرتا ہو، ان کی اطاعت کی کوشش کرتا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی آل کی افضلیت کا قائل ہو لیکن امامت یعنی منصوص من اللہ امام نہ مانتا ہو، کیا وہ جہنمی ہے؟ کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ تو میرے محترم یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو جہنمیوں کا وہ طبقہ جس کی ہمیں روایات اور آثار ملتے ہیں جو کلمہ گو ہونے کے باوجود وہ نواسب یا خوارج ہیں، یا وہ ہے جو ان سے بغض رکھتا ہے، یعنی یہ بھی ایک غلط وہ ہمیں جو ہم پرچار کرتے ہیں، لوگوں کو خود آل محمد کے در سے ہم دور کرتے ہیں، ان کو ضد چڑھا کے کہ جناب جو ان کو امام منصوص من اللہ نہیں مانتا وہ سیدھا سیدھا جہنمی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی جہنمی نہیں ہے۔ جہنمی وہ ہے یا عبادت ضائع ہونے کی نوید اس کو سنائی گئی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ان سے بغض ہوگا۔ بغض اکثریت اہل سنت جو ہیں وہ خدا نخواستہ نواسب یا خوارج نہیں ہے، جو ان سے بغض، ان کے ذکر سے دل میں تنگی محسوس کرتا ہوگا، ان کے نام سے چڑھتا ہوگا، ان میں سے نقص ڈھونڈتا ہوگا، اس کو یہ نویدیں وعیدیں سنائی گئی ہیں کہ جناب جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنے مرضی حج کر لے، روزے رکھ لے، میرے اہل بیت کے حوالے سے اس کے دل میں بغض ہے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور ایک روایت کے مطابق جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو یہ جو ہم تھوڑا سا اللہ یاری ٹائپ، جو ہمارا یہ ایک حسن اللہ یاری، وہ ایک فتنہ گر ایک نیا آیا ہوا مارکیٹ میں، جس کو ہم نے خود یہ ڈائریکٹ براہ راست حاجات مانگنے کے اوپر 2 دفعہ اور وعدہ کر کے جناب مکر گیا۔ خیر یہ یا ادھر شہریار عابدی صاحب کینیڈا میں، یہ اس طرح کے انتہا پسندانہ ذہن اور جن کا کوئی خاص شاید ایجنڈا ہو، شاید یہ ان کے اس کے تھرو سے تو اچھا لگتا ہے۔ تعلیمات اہل بیت میں ایسی میرے بھائیوں کوئی بات نہیں، آپ اہل سنت برادران ہیں، الحمدللہ آپ ہمارے بھائی ہیں، کلمہ آپ سے رشتہ کرنا، آپ کا ذبیحہ، آپ کے غمی خوشی سب ہمارا ایک دوسرے پہ حلال ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو امام منصوص من اللہ نہیں مانتا ان کو تو وہ جہنمی نہیں، خدا نخواستہ ایسا کسی ہمارے امام نے نہیں کہا۔ ہاں اللہ کے رسول کے بعد ان سے ہدایت لینا،
ان سے دین سیکھنا، یہ سب سے افضل اور بہتر اور اصل طریقہ تو یہی ہے کہ نبی کے گھرانے والوں سے پوچھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کیسے کرتے تھے جی، کھاتے کیسے تھے جی، تبلیغ کیسے کرتے تھے، یہ تو بہتر وہی بتا سکتے ہیں، ان کی حدیث یہ بہرحال وہ ایک الگ موضوع بحث ہے۔ لیکن اگر آپ جناب امیر کائنات کو بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب ان سے آپ محبت کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں، آل محمد سے پیار کرتے ہیں، ان کی غمیوں میں غمزدہ ہوتے ہیں، خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب آپ نے صرف ان کو امام منصوص میں اللہ نہیں ماننا تو آپ براہ راست جہنم میں خدا نہ خواستہ نہیں۔ جہنمی گروہ وہ ہے جو ان سے دشمنیاں کرتا ہے، جو ان کے لیے بغض رکھتا ہے، اور اس کو ہر مکتبہ فکر کے کابرین مانتے ہیں۔ ہمارے برادران اہل حدیث میں، ہمارے دیوبندی بھائیوں میں کتنے ایسے اشخاص ہیں جن سے وہ کہتے ہیں بالکل جناب خدا نہ خواستہ اللہ، وہ بلکہ ایک میں آپ کو کہیں گے تو جناب وہ بالمشافہ ان سے ملوا دوں گا، وہ تو کھلے عام لعنت ڈالتے ہیں کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے، ان میں سے نقص ڈھونڈے، ان کی تنقیسیں کرتا پھرے، ان کے عیوب ڈھونڈتا پھرے معاذ اللہ، وہ ہے ہی لعنتی اور جہنمی، یہ خود انہوں نے کہا، مکتبہ دیوبند سے ان کا تعلق۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو ہمارے اہل سنت بھائی، اہل حدیث بھائی یا دیوبندی بھائی ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو جناب معیار حق مانتے ہیں، اور ان کو چلیں امام کی صورت نہیں، ایک صحابی کی صورت، داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جناب دین کے حوالے سے ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی تباہ کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر سن کے خوش ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ نے اگر ان کو اللہ کی طرف سے نامزد امام نہیں ماننا تو یہ تو ایک بلکہ روایت میں بھی ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جو آپ کو امام نہیں مانتا تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، صرف ناسبی اور خارجیوں کے لیے وہ روایات ہیں کہ جن کے دل میں ان کا بغض ہے ان ہستیوں کا، جو ان کے ذکر سے گھٹن محسوس کرتے ہیں خدا نہ خواستہ یا چڑ جاتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ بھائی وہ جتنی بھی عبادت کر لیں، جب تک میرے اہل بیت سے بغض رکھیں گے ان کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ الحمدللہ آپ نے خود لکھ دیا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی سیرت پڑھتے ہیں، اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ان کے سوال کو میں نے شارٹ کر کے، بڑا تفصیلی سوال ہے، انہوں نے لکھا کہ جناب ہم نواسہ رسول کے جو ایام غم ہیں ان پہ غمزدہ بھی ہوتے ہیں، تو پھر یہ تو اب حدیث قسام پڑھتے ہیں، چلیں یہ جو مومنین کے دل میں تھوڑی سی ہوگی کہ شاید علی روحانی صاحب جو ہیں وہ غلط بات کر رہے ہیں، تو وہ حدیث قسام کا ترجمہ پڑھیں، اس میں دو گروہوں کو ضمانت ہے بخشش کی، نجات کی، شیعتنا و محبینا، شیعہ یعنی جو پیروکار ہوگا اور جو محبت کرنے والا ہوگا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، تقلید کرنے میں کیا مذائقہ ہے ایک دین سے ناواقف انسان کے لیے؟ وضاحت فرمائیں، آپ تقلید کے دشمن۔ یہ دیکھیں اب یہ وہی بات بار بار بات کو سنے سمجھے بغیر، یہ نزت صاحبہ ہیں جی لاہور سے، نزت حسین، اب یہ نزت میرا خیال ہے فیمیل کے نام ہوتا ہے۔ بارہ تقلید کرنے میں نے کب آپ کو، میں تو کہتا ہوں کہ جو مسئلہ آپ قرآن و حدیث سے نہ نکال سکیں آپ علماء سے رجوع کریں گے، جو نکال چکے ہیں، جو پڑھ چکے ہیں، جو سیکھ چکے ہیں 40 سال 50 سال لگا کے، ظاہر ہے آپ ان سے رجوع کریں گے۔ میں اندھی تقلید کا مخالف ہوں، یا میں اس طریقہ جو رائج طریقہ تقلید کا، میں اس کے اوپر سوال اٹھاتا ہوں، میں نقاد ہوں، اس کا سب سے بڑا نقاد میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، کیونکہ اس طرح سے کسی نے اس طرح اوپنلی کسی فارم میں یہ نہیں کہا کہ بتائیں مجھے یہ طریقہ رائج کدھر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رائج طریقہ جو ہے، میں نیت کرتا ہوں فلاں مجتہد کے تقلید کی قربت الی اللہ، یہ بھی مجھے دکھائیں کہاں ہے۔ فرد واحد کی تقلید کا حکم کہاں ہے؟ حکم تو اتنا تھا کہ نہیں جانتے، قیاس نہ کرنا، عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، نہیں جانتے، دین کا بیڑا غرق نہ کر دینا، مسئلہ بگاڑ نہ دینا، جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لو، جو جانتے ہیں۔ ہماری حدیث بیان کرنے والے راویان کی طرف رجوع کرو، راوی کی طرف نہیں، اگر اس کی بیس پہ بھی آپ وہ کریں۔ تو میرا جو اختلاف ہے محترم ناظرین و سامعین، یا یہ محترمہ جو سوال کر رہی ہیں، میں کب کسی کو تقلید، میں اندھی تقلید سے روکتا ہوں۔ عقائد کے معاملے میں آپ مطمئن نہیں ہو سکتے کہ میرے مجتہد نے کہا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا بھی اس عنوان سے جائز ہے، نہیں آپ مطمئن ہو سکتے، آپ دلیل مانگیں گے، چونکہ تقلید کہتے ہیں اسے جب بغیر دلیل مانگے کسی کی رائے یا فتوے پہ آپ عمل کریں۔ عقائد میں تقلید نہیں ہے، عقائد آپ علماء سے لیں گے لیکن دلیل کے ساتھ لیں گے، قرآن کی واضح آیات کی روشنی میں لیں گے، اور محکم متواتر اور معتبر حدیث کی روشنی میں لیں گے، اور ان حدیث کی روشنی میں لیں گے جو قرآن سے ٹکراتی نہ ہو، مخالف قرآن نہ ہو۔ تو تقلید جو فروعی معاملات ہے، ظاہر ہے کوئی بندہ ڈاکٹر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی سیل مین ہے، کوئی ویٹر ہے، کوئی کچھ ہے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے فروعی معاملات کے مسائل، تو وہ جو نکال بیٹھے ہیں، جو پڑھ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے آپ جی کس کے مقلد ہیں، جی ان کے، جی آپ ان کی توضیح سے رہے۔ ویسے خامنہ صاحب نے یہ کہا ہے، آپ سیستانی صاحب کے ہیں، آپ سیستانی صاحب، اور بھائی یہ کانسیپٹ کدھر ہے؟ یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں تھا، یہ ہم نے بنا لیا، مطلب بڑوں نے بنا لیا، یہ ہے ہی نہیں تھا۔ مسئلہ صرف اتنا تھا، مجھے نماز کے کسی معاملے میں شک پیدا ہوا، میں نے دیکھا میرے گھر جناب ڈکو صاحب کی توضیح پڑھی، میں نے نکالا شکیات نماز میں سے وہ مسئلہ دیکھ لیا،
میں نے اس مسئلے میں ان کی تقلید کر لی، بس یہ اتنا تھا ڈاکٹر اور مریض والا ساتھ، کہ جب ضرورت محسوس ہوئی خود علم نہیں ہے جا کے ڈاکٹر سے، کسی مستند ڈاکٹر سے اپنی بیماری کی تشخیص کروا لی، اس نے جو نسخہ لکھ کے دیا اس پہ عمل کر لیا، بس اتنا تھا۔ ہم نے پیری مریدی تک بات لے گئے، ہم خمس اور زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے، وہ جی مجتہد صاحب کہیں گے تو دیں گے، یہ تقلید کہاں سے آ گئی؟ اچھا غیبت کبریٰ میں خمس میں جو سہم امام ہے وہ ساقط ہے، یہ لیتے ہیں ان کے وکلا، وہ لیتے ہیں اور ڈرا کے لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی تقلید کے اوپر جب سوال اٹھیں تو آپ کہیں کہ جی یہ جھنڈا کس کا ہے، مذائقہ کیا ہے، فلانا کیا ہے، اور بھائی آپ کو کیا مذائقہ، آپ ان کو معصوم سمجھتے ہیں؟ جن کی آپ تقلید کرتے ہیں معصوم ہے نہیں ہے، تو پھر ان سے سوال کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ مجھے بتائیں، یہ سوال کا جواب لے کے بتائیں، غیبت کبریٰ میں سہم امام ساقط ہے کہ نہیں شیعوں پر؟ یہ ڈنڈے کے زور پہ کیسے لے سکتے ہیں، ڈرا کے کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ ساری دنیا سے خمس اکٹھے کرنے والے توزیع المسائل بھی 1000 روپے کی دیتے ہیں، کیوں؟ کدھر جاتا ہے وہ خمس تبلیغات کے نام پہ؟ وہ یہ مدرسوں میں جاتا ہوگا نا، یہ ٹوڈیاں، یہ لینڈ کروزریں، یہ سوک وغیرہ، یہ ان میں جاتا ہوگا نا۔ بھائی جس مدرسے کو خمس کی مد میں ڈونیشن آتی ہے وہ اس مدرسے کے طالب علموں پہ لگائے، ان کی بہتری پہ لگائے، دین کی نشر و اشاعت پہ لگائے، یا اپنے لائف سٹائل شہانہ بنانے کے لیے لگائے، فیصلہ آپ کیجئے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، ہم خدا نخواستہ نہ بھائی ان کی توہین کرتے ہیں۔ اگر آپ سوال اٹھانے کو توہین کہتے ہیں تو معاملہ بڑے دور چلا جائے گا، پھر آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا اگر سوال اٹھانا توہین ہے تو۔ اس لیے چیزوں کو پہلے سمجھا کریں، دیکھا کریں، سنا کریں، سمجھا کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ تقلید تو ٹھیک ہے، جب میں قرآن اور حدیث سے ایک مسئلہ نہیں سمجھ سکتا ہوں تو میں علماء اور اکابرین سے پوچھوں گا، رہنمائی لوں گا، لیکن مجھے نیت کرائی جائے، مجھے ایک شخص کی تقلید کا پابند کیا جائے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ مجھے بتا دیں آپ، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جی۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ 4 سوالات آج کی ویڈیو میں ہم کور کر سکے۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ بھی سوالات بھیج سکتے ہیں، یا جو لوگ فیس بک پہ ہمارے ساتھ ہیں وہ میسنجر کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ہر اتوار کی اتوار یہ علمی نشست ضرور کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیت سے متمسک رکھے اور ان کی سیرت، اہل بیت کی سیرت اور قرآن کے احکام پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ثانیہ دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز 5 گانا قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔